ہر انسان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے زمانے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں میں یا اپنے ان اعمال کی بدولت میں ان سے آگے نکلوں، سبقت کروں، اور نیکیوں میں سبقت کرنا تو ویسے ہی بڑی اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو یہ خواہش ہے کہ میں اچھا اور زیادہ عبادت کرنے والا فرد بن جاؤں، ایسے ہی یہ بھی خواہش انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، ایسے ہی ہے نا؟ اور ایسے ہی یہ بھی ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں پسندیدہ اور چاہا جانے والا بن جاؤں، لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں، لوگ اچھا مجھے جانچیں اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر، گرد و پیش میں جتنا بھی اس کا سرکل ہے، اس سرکل کے اندر۔ تو ان تینوں باتوں کے حوالے سے اور ایسے ہی مومن ہونے کے حوالے سے بھی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، تو ان تین چار باتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ لوگوں میں عبادت گزار بننے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جب دین کی بات سنے گا، دین کے ساتھ اس کی رغبت ہوگی، دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، تو اس کے اندر رغبت ہوگی کہ میں دین کی طرف بڑھوں، دین کے ساتھ میرا تعلق ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایک تو عبادت گزار وہ لوگ ہو سکتے ہیں ماحول اور معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ جو اپنی زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیت اور اپنے اوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں، نماز، فرائض کے بعد نوافل، روزہ فرض کے بعد نفل روزے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تسبیحات، ذکر، اذکار، کہ یہ بھی یقیناً عبادت ہی ہے کہ یہ ساری عبادتیں کی جائیں، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی ایک اہم چیز جو لوگوں کی نظر سے چھپی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت زیادہ کر کے عبادت گزار بننا۔ یہ بھی میں نے کہا کہ ایک مطلوب چیز ہے، لیکن اس سے بھی ایک آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ممنوع کی ہوئی، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے لگ جائے۔ فرمایا کہ اتق المحارم، محارم چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی ممنوعات جو ہیں، ان سے تم بچنے لگ جاؤ، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کی نظر میں بن جاؤ۔ گویا کہ یہاں کرنے کے بجائے جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر بھلے بہت زیادہ نفلی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ کی نظر اور اللہ کی بارگاہ میں تم عبادت گزار شمار ہو۔ نہیں کہا نا کہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے فاستبقوا الی الخیرات، کہ خیرات کی طرف جو ہے وہ بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے آؤ۔ تو اس کا ایک سہل ترین راستہ یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے انسان بچنے لگ جائے تو اللہ کی نظر میں یہ اعبد الناس ہو جاتا ہے۔